الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، آج ایک باامن عالم دین کے 40ویں کی مناسبت سے شہر بارمولہ میں مجلس اللہ کا اہتمام کیا گیا ہے. میں گزارش کروں گا آپ تمام حضرات سے، اپنے تمام محترم اور معزز ناظرین سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب مرحوم ثنا عباس صاحب کی روح کو ارسال کریں. آیت محکمہ عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہوتا ہے. قضیۃ عادلہ، مزاج میں انصاف پیدا ہوتا ہے. انسان ظالم طاقتوں کے خلاف نبرد آزمائی کا اعلان کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَأَخَمْ مُسْتَفَادَ، ایک مخلص فائدہ مند بھائی نصیب ہوتا ہے. وَمُجَالَسَةُ الْعُلَمَاء، اور علماء کی ہم نشینی کا شرف ملتا ہے. میں گزارش کروں گا مؤمنین سے، تمام حاضرین سے کہ فرش عزت تک آ جائیں تاکہ اس بزم کے وہ حصہ قرار پائیں. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے عزیز برادر جناب محب مورانوی صاحب سے، اگرچہ شب میں ان کے اشعار مؤمنین بارہمکی نے سماعت فرمائے، لیکن اس وقت ہم سننا چاہتے ہیں براہ راست آپ کے اپنے اشعار، آپ کے منفرد طب و لہجے میں بارگاہ معصومین کے ساتھ ساتھ خود ثنا عباس صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب محب مورانوی صاحب. اور محمد و آل محمد صلوات. حضرت السلام علیکم. ایک بار پھر دستبستہ گزارش ہے جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں جو فرش عزا پہ تشریف ہیں. کلام ربانی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. حالانکہ یہ اشعار میں کل پیش کر چکا ہوں، لیکن میرے بڑے بھائی اور میرے کرم فرما ایاز بھائی کا حکم ہوا کہ ایک بار پھر میں اسے آپ لوگ کی بیدار سماعتوں تک پہنچاؤں. نعرہ صلوات آپ حضرات پڑھیں. تعزیتی 4 مصرے آغاز میں سنیے گا کہ ہر محب کو درد کے صحرا میں بلوانے کے بعد، ہر محب کو درد کے صحرا میں بلوانے کے بعد تیری عظمت سامنے آئی تیرے جانے کے بعد، تیری عظمت سامنے آئی تیرے جانے کے بعد، اب نصیحت کے اجالوں کا تعاقب ہے حیات، اب نصیحت کے اجالوں کا تعاقب ہے حیات،
علم کے سورج تجھے مٹی میں دفنانے کے بعد، علم کے سورج تجھے مٹی میں دفنانے کے بعد۔ اب یہاں سے تعزیتی مسدس کے 5 بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ ایک روانی ہے بحرے ادب و پے کرے علم، وہ ایک روانی ہے بحرے ادب و پے کرے علم، سکوت جہل میں بے باک وہ سخنور علم، وہی نگاہ بصیرت کا ایک منظر علم، وہی تھا علم کی وسعت، وہی تھا محور علم، ہر ایک سطر حقیقت قلم کو ڈھونڈے گی، زمین اس کے نقوش قدم کو ڈھونڈے گی، ہر ایک سطر حقیقت قلم کو ڈھونڈے گی، زمین اس کے نقوش قدم کو ڈھونڈے گی، پیام امن تھا وحدت کی روشنی میں رہا، ہر ایک حال میں امت کی زندگی میں رہا، بلندیوں پہ بھی شہرت کی سادگی میں رہا، فرات بن کے وہ ملت کی تشنگی میں رہا، فرات بن کے وہ ملت کی تشنگی میں رہا، اور نفس نفس کے لیے مقصد حیات بنا، وہ لڑکھڑاتے قدم کی رہے نجات بنا، وہ لڑکھڑاتے قدم کی رہے نجات بنا، چمن کے ہر گل تازہ پہ مہربان تھا وہ، سفیر علم و ادب کے لیے امان تھا وہ، شدید دھوپ کے صحرا میں سائبان تھا وہ، دیار بغض میں الفت کا آسمان تھا وہ، دلوں میں شمع ہدایت جلانے آیا تھا، دلوں میں شمع ہدایت جلانے آیا تھا، وہ چند سالوں میں صدیاں بنانے آیا تھا، چمن کے ہر گل تازہ پہ مہربان تھا وہ، سفیر علم و ادب کے لیے امان تھا وہ، شدید دھوپ کے صحرا میں سائبان تھا وہ، دیار بغض میں الفت کا آسمان تھا وہ، دلوں میں شمع ہدایت جلانے آیا تھا، وہ چند سالوں میں صدیاں بنانے آیا تھا، وہ چند سالوں میں صدیاں بنانے آیا تھا، محبتوں کی زبانوں کو عام کر کے چلا، سیاہ رات کے سینوں میں نور بھر کے چلا، مکان ذہن کے ہر در پہ وہ ٹھہر کے چلا، فلک تھا پھر بھی زمینوں پہ وہ اتر کے چلا، فلک تھا پھر بھی زمینوں پہ وہ اتر کے چلا، فلک تھا پھر بھی زمینوں پہ وہ اتر کے چلا، فلک تھا پھر بھی زمینوں پہ وہ اتر کے چلا، غرور جہل کی دیوار توڑ دی اس نے، غرور جہل کی دیوار توڑ دی اس نے، ادب کی ٹوٹتی تسبیح جوڑ دی اس نے، غرور جہل کی دیوار توڑ دی اس نے، ادب کی ٹوٹتی تسبیح جوڑ دی اس نے، وجود اس کا سخاوت کی رہگزار میں تھا، وہ ہر صدائے ضرورت کے انتظار میں تھا، وجود اس کا سخاوت کی رہگزار میں تھا، وہ ہر صدائے ضرورت کے انتظار میں تھا، اسی کے دم سے ہر ایک درد غم قرار میں تھا، وہ خزاں کا زخم بھی سرمایہ بہار میں تھا، اور سبھی عمل رہے معبود میں مثالی تھے، سبھی عمل رہے معبود میں مثالی تھے، سب اس کے علم کی خیرات کے سوالی تھے، سبھی عمل رہے معبود میں مثالی تھے، سب اس کے علم کی خیرات کے سوالی تھے۔ بہت شکریہ۔
میں اپنا ثانی اور نظیر نہیں رکھتے تھے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ہم تو اس درس سے وابستہ ہیں جہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ چراغ سے چراغ جلا لو۔ تو بھائی نے زیدی ساکن جنت صلوات پڑھنا ہوگا۔ یہ ہے دنیا دار فانی اور جائے امتحان، یہ ہے دنیا دار فانی اور جائے امتحان، موت آئے گی اسے ایک دن جو آیا ہے یہاں، موت دیتی ہے حیات جاودانی کی سند، موت دیتی ہے حیات جاودانی کی سند، ظاہراً مٹی میں مل جاتا ہے جس میں ناتواں، اور موت تو آئے گی ایک دن سب کو یہ معلوم ہے، موت تو آئے گی ایک دن سب کو یہ معلوم ہے، پر نہیں معلوم ہے آئے گی کب کیسے کہاں، اب عارضی یہ زندگی ہے اور اتنی عارضی، عارضی یہ زندگی ہے اور اتنی عارضی، جس طرح سے شب ڈھلی اور ہو گیا سورج عیاں، اور پیدا ہونے پر اذاں اور بعد مرنے کے نماز، پیدا ہونے پر اذاں اور بعد مرنے کے نماز، مختصر یہ زندگی ہے بس اسی کے درمیان، پیدا ہونے پر اذاں اور بعد مرنے کے نماز، پیدا ہونے پر اذاں اور بعد مرنے کے نماز، مختصر یہ زندگی ہے بس اسی کے درمیان، اور چل بسا اس دہر سے دل سے تھا جو سب کو عزیز، چل بسا اس دہر سے دل سے جو تھا سب کو عزیز، ہجر میں اس کے عزیز و اقربا ہیں نیم جان، اور خوش مزاجی اور ملنساری میں جو ممتاز تھا، خوش مزاجی اور ملنساری میں جو ممتاز تھا، ہے وہی نایاب ہیرا خاک، ہائے وہ نایاب ہیرا خاک میں اب ہے نہاں، پالا تھا ماں باپ نے جس کو بڑے ارمان سے، پالا تھا ماں باپ نے جس کو بڑے ارمان سے، ہو گیا وہ سامنے نظروں کے تربت میں نہاں، اور چھوٹے چھوٹے بچے کیا سمجھیں یتیمی کا مزاج، چھوٹے چھوٹے بچے کیا سمجھیں یتیمی کا مزاج، رحم فرما ان یتیموں پر اے رب دو جہاں، اور کوششیں پہ ہم ہوئی بچ جائے اس کی زندگی، کوششیں پہ ہم ہوئی بچ جائے اس کی زندگی، وہ ہوا جو کچھ بھی تھا منظور رب دو جہاں، اور کیوں تک نہیں معلوم کتنی مجلسیں منعقد کی گئیں ایصال ثواب کے حوالے سے، تو معلوم ہوا کہ جس کے غلاموں کی یہ حقیقت ہو اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ علماء باقی ہیں اس وقت تک جب تک زمانہ باقی، جو انہوں نے کوشش کی وہاں پہ
ایک خطیب کے حوالے سے، اور وہاں کے کچھ لوگوں نے نازیبہ کلمات بھی ان کے لیے کہے، مگر انہوں نے برداشت کیا۔ ہدایت کا لالچی ایک مبلغ، ایک عالم دین، جس طرح سے پیغمبر ہدایت کے لالچی ہوتے ہیں، اسی طرح مبلغ بھی ہدایت کا لالچی۔ جس طرح پیغمبر مومنین کے حالات پر پریشان ہوتا ہے، اسی طرح مبلغ اور عالم دین بھی مومنین کے حالات پر، ان کی مصیبتیں ان کے لیے بھی بڑی شاق گزرتی ہیں۔ بس ایک مختصر سی بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد کہ کچھ فاسد، کچھ گروہ کیا ہے وہ فاسد ہوتے ہیں، ان کے فاسد ہونے کی وجہ ان 5 گروہ میں ایک گروہ آتا ہے علماء کرام کا۔ بس آخری فقرہ کہہ دو، اپنی بات کو تمام کروں۔ امام نے کہا کہ پس اگر عالم دین حریص بن کر دولت اکٹھا کرنے لگے تو اب بتائیے لوگ کس سے ہدایت طلب کریں گے؟ آیت نے کیا کہا؟ حریص علیکم، وہ کیا ہے؟ ہدایت کا لالچی ہے پیغمبر۔ عالم علماء کرام بھی ہدایت کے لالچی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے۔ اسی طرح سے ہمارے برادر بزرگ بھی، مولانا ثنا عباس زیدی صاحب، پورے علاقے میں ہدایت کے امور کو انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ پورے علاقے میں یتیموں کی فہرست بنا کر ان کے حقوق ان تک پہنچانے کا کام کیا ہے مولانا ثنا عباس زیدی صاحب کر رہے تھے۔ ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مکمل باتیں جانتے ہیں ان کے سلسلے میں، یتیموں کا، بیواؤں کا گھر بنوانا، یا اس کے علاوہ بھی اور دیگر ان کے امور تھے جو وہ انجام دے رہے تھے۔ پروردگار تو جو محمد والے محمد کا واسطہ، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے التماس ہے، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اس دنیا میں اب نہیں رہے، لیکن 1-2 لوگوں کو زندگی دے کے نہیں گئے ہیں۔ ایک تسلسل ہے جو 7-8 سال امبیڈکر نگر میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ 30 کلومیٹر سفر اپنی اسکوٹی سے طے کر کے غربا میں راشن بانٹنا، اس طریقے کی خدمات۔ اور یہ نہیں، 7 بجے بچے کو پہنچا کر کے ایک بستی میں پہنچے، بہت شدید ٹھنڈک ہو رہی تھی، یعنی جس بیوہ کا مکان بننا تھا اس گاؤں کا کوئی نہیں آیا، یہ دہیاور سے اٹھے اکبرپور آئے، اکبرپور سے 20 کلومیٹر اس بستی میں گئے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ یعنی یہ خدمت کرنے کے لیے یہ آدمی کبھی نہیں تھکا۔ اسی چیز کو شیاطین نے دیکھا، جو شیطان بڑا آدمی ہو گیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا۔ اس نے اپنے چیلوں کو ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں شیطان نے اپنے نمائندے مقرر کر رکھے ہیں۔ جب ان نمائندوں نے شیطان کے دیکھا یہ تو ایک سیل رواں کی طرح خدمت انجام دے رہا ہے، لوگوں کو زندگی دے رہا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہو پایا تو گالیوں سے استقبال کیا۔ شاید اب یہ تھکن محسوس کر کے یہ آدمی بیٹھ جائے، لیکن تھکا نہیں یہ آدمی، چہرے پہ، پیشانی پہ پل نہیں پڑے، بلکہ خدمت کا جذبہ اور ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ ابھی مولانا نے بیان کیا سرزمین ارسامہ، جہاں کی عزاداری بڑی مشہور ہے، لیکن بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں، اور وہ بھی نوحے خان، وہ فوش دینے والا، گالی دینے والا، عجب ہے۔ اور اسی طریقے سے سرزمین اکبرپور میں سوشل میڈیا پہ بڑے عجیب ایک مسلح بچاؤ کمیٹی بنی تھی، مسلح بچاؤ کمیٹی، اور یہ ان لوگوں کی کمیٹی تھی جو کبھی مسجد میں نہیں آتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، افطار کھاتے ہیں اور کھا کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے جملے فیس بک پہ تعجب ہوتا ہے،
کہاں لفظ ثنا سے بوئے نسوانیت آتی ہے؟ اس طرح کی حرکتیں، یہ کیا؟ تاکہ یہ تبلیغ کا جذبہ لے کر کے بیٹھ جائے، یہ حرکتیں کی گئیں، لیکن کبھی خدمت کے جذبے میں کمی نہیں آئی، خدمت کرتے رہ گئے۔ جبکہ میں اسکرین شاٹ میرے پاس موجود ہے، پرنٹ میں بولا بھی اکبر پور میں، اچھا اس کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلے جو کمیٹی بنی، یہ صرف 3-4 دن نو مولود کمیٹی تھی، یہ 3 دن کے لیے فیس بک پہ نمودار ہوئی تھی، اور کوئی عالم دین نہیں بچا جس کو اس نے تند نہ کیا ہو۔ کبھی مولوی میکسی کا نام دے دیا، کبھی کالا جام کہہ دیا، کبھی مولانا اسکوٹی کہہ دیا۔ یہ ہنسیے نہیں مولانا، یہ درد ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی ایک آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس سے پہلے انبیاء کا بھی مسخرہ کیا گیا ہے نام رکھ کر کے۔ دیدار مرتضیٰ جو ہوا وقت احتضار، ایک پل میں ایک صدی کا مزہ، ہم سے پوچھئے ایک دن غدیر خم کا تو عاشورہ ایک دن، ایک دن غدیر خم کا تو عاشورہ ایک دن، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ تو کہتا شیخ سنتا ہوں جب بھی علی علی، کہتا ہے شیخ سنتا ہوں جب بھی علی علی، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھ۔ اور اس کے مقتدا رسول اکرم نے تبلیغ کی راہوں میں کانٹوں پر چل کر کے تمام ان طغیانیوں کا قلع و قمع کر دیا اور پرچم حق کو سر بلند کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں شہر بارہ کے تمام مؤمنین کا اور اپنے تمام مہمان علماء اور شعراء اور خطباء حیات بھائی، عارف بھائی اور اہل خانہ میں سے کسی کے ذریعہ بھی اسی مجلس کے دوران آپ کو مل جائے گا، آپ مطالعہ کیجیے گا۔ تمام افراد جو یہاں صاحبان علم تشریف فرما ہیں، یہ خود مجلسیں پڑھنے والے ہیں، بہترین بیانات سے لوگوں کے قلوب کو منور کرنے والے ہیں، لیکن سب کو میرے شفیق اور عزیز دوست تھے۔ اس دوستی کی عمر تو بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اس حدیث کی تصویر میں میں ان کو اگر اپنے لیے آئینہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ وہ ایک آئینے ہی کے مانند تھے کہ جو لوگوں کو ان کی خوبیاں اور خامیاں ان کے منہ پر بتا دیا کرتے تھے۔ آئینے کی صفت یہ ہے کہ وہ خوبیاں اور خامیاں سامنے دکھاتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں دکھاتا، اسی زمانے میں دکھاتا ہے، اس کے بعد نہیں دکھاتا، اسی وقت دکھاتا ہے، اس کے بعد نہیں دکھاتا۔ اور ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ٹوٹ بھی جائے تو ہر ٹکڑے میں وہی تصویر دکھاتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور عمل کی زینت اخلاص ہے، اور جس کے اندر علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو، پھر وہ ایک مکمل انسان کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہمارے اور ثنا عباس صاحب کے درمیان جو رابطے رہے ہیں، میں اکبر پور میں پلا بڑھا ہوں اور وہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، اور ہر مولوی کا یہ فرض ہے کہ اپنے ہوم ٹاؤن کی فکر کرے اور وہاں کا خیر۔ البتہ یہ ہماری کم توفیقی ہے کہ ہم وہاں زیادہ خدمت نہیں کر سکے۔ میں حیدرآباد میں تھا اور دلی سے مجھے پتہ چلا کہ ثنا عباس صاحب اکبر پور کے اطراف میں آئے ہیں، اور پھر ان کی خدمات مجھے معلوم ہوئی۔ پھر میں نے ان سے فیس بک کے ذریعے رابطہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارا ان کا رابطہ ہوا، اور پھر ہم جب اکبر پور آئے تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ علاقے میں ثنا عباس صاحب جو آئے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حقیقت یہ کہ انہوں نے، وہ اللہ کی نعمت تھے ہمارے علاقے کے لیے، اور جو ان کی ایکٹیویٹی تھی، جو ان کی خدمات تھے، علماء نے بیان کیے، ہمارے ان کے درمیان کچھ سیکرٹس تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو اندر سے ٹوٹا ہو وہ باہر سے اس قدر بے لوث خدمت کرے، یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ آدمی گھر میں آتا ہے ذرا سا پریشان ہو جاتا ہے
تو بہت سے کام کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کس قدر فاسٹ ہے اس دنیا میں، علاقے کے لوگوں کو شاید اگر احساس ہو تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اب ان کے درمیان سے کیا چیز چلی گئی، وہ کب کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے جو ان کی حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ کبھی انہوں نے پیسے کے پیچھے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مودی صاحب سے جن کے زیر دامان تربیت پائے مولانا ثنا عباس صاحب جامع امامیہ انوار العلوم میں تشریف لائیں اور بہت ہی مختصر وقت میں اپنے تاثرات پیش کریں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، ایک آخری میں اپنے استاد محترم مولانا منظر صادق صاحب اللہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ ضمیر بھائی بھی تشریف لے آئیں، گوہر بھائی بھی ہیں، تقی بھی ہیں، بہت سارے علماء اور شعراء، میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ شاید اگر یہ بر وقت تشریف لاتے تو یہ مشکل پیش نہ آتی، آنے میں ان لوگوں کو کسی بھی سبب تاخیر ہوئی۔ ہمارے عزیز برادر دانش صاحب، یقیناً ان سب کے بھی اپنے احساسات ہیں، جذبات ہیں، میں بھی کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف صابر علی عمرانی صاحب کا میں حق سمجھتا ہوں کہ تشریف لائیں اور چند منٹ میں اپنے کلام سے ہم سب کو نواز دیں تاکہ پھر خطیب مجلس کی باتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا پر محمد والے۔ برائے شادمانی روح محترم ثنا عباس صاحب صلوات پر تحتی میں جلدی جلدی نظم کے چند اشعار اور وقت دے۔ مرجھا گیا وہ پھول تھا، مرجھا گیا وہ پھول جو رنگے بہار تھا، خود باغباں کو جس پہ بڑا اعتبار تھا، خود باغباں کو جس پہ بڑا اعتبار تھا، صحرا میں اس نے دین و شریعت کے گل کھلائے، صحرا میں اس نے دین و شریعت کے گل کھلائے، ہر وقت اس کے ذہن میں حق کا خمار تھا، وہ پیکرے خلوص و محبت و ذی شعور، وہ پیکرے خلوص و محبت وزی شعور اور شخصیت سے بھی وہ بڑا پروقار تھا۔ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله
أما بعد فقد قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم حجت الاسلام سید ثنا عباس زیدی ابن سید زہیر عباس زیدی. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. $1 دیں گے ہر اٹنچی کے بدلے میں. 3 لاکھ روپے اشارے کے منتظر ہیں. ادب یہ تھا کوئی شہید جوش میں آ کے میدان میں نہیں گیا ہے جب مل گئی ہے. اور امام نے بھی کسی کو آسانی سے اجازت نہیں دی ہے. مقاتل میں یہی ہے نا، جو شہید بھی آتا تھا حتیٰ ہم کو بھی آسانی سے اجازت نہیں ملی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں محمد کو آسانی سے اجازت مل گئی؟ مقاتل میں یہی ہے نا کہ محمد ایک گوشے میں کھڑے ہیں، زینب کی نگاہ پڑی، محمد گوشے میں کھڑے ہیں. بچوں کو بلایا، بچوں ماں نے جو سبق سکھایا تھا بھول گئے؟ رات میں ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ نہیں معذر گرامی، ایسا نہیں ہے. ہم جانا چاہتے ہیں میدان میں. کب جاؤ گے؟ جب قاسم کا لاشا اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے. جب علی اکبر کا جنازہ اٹھ جائے گا تب میدان میں جاؤ گے. نہیں اماں ہم جانا چاہتے ہیں مگر مابو جان اجازت نہیں دیتے. اماں آپ اگر چاہیں تو ہمیں اجازت مل سکتی ہے. آپ اگر سفارش کر دیں تو اجازت مل جائے گی. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مامو جان آپ کی کوئی بات ٹالتے نہیں ہیں. آپ کی کوئی بات مامو جان ٹالتے نہیں ہیں. بس یہ سننا تھا. زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، بھائی کے پاس آئیں. حسین نے دیکھا بہن آئی ہے. بہن کیسے آنا ہوا؟ بھیا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. بھیا یہ بتائیے آج تک بہن نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے آج تک کچھ نہیں مانگا. تو بھیا آج یہ بہن کچھ مانگنا چاہتی ہے. بھیا انکار نہ کیجیے گا، بولو بہن کیا چاہیے؟ بھیا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت. ارے بہن نے مانگا بھی تو کیا مانگا. لیکن عزیزو بس چند جملے میں تمام کرو. بس کربلا کا ایک شہید ایسا ہے جس سے حسین کو سب سے زیادہ محبت کی اور حسین نے اسے فوراً اجازت دی. کوئی تعامل نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر. حسین کو علی اکبر سے دوہری محبت. ارے جوان رشید بیٹا بھی ہے اور نانا کی شبیہ بھی ہے. جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. مگر مقتل کا جملہ استاذنا، علی اکبر نے اجازت مانگی، فاذنا، حسین نے فوراً اجازت دی. بس ایک جملہ علی اکبر سے ضرور کہا، بیٹا جاتے جاتے پھوپھی زینب سے رخصت ضرور ہو لینا کیونکہ زینب ہی نے تمہیں 18 برس پالا ہے. علی اکبر رخصت کے لیے زینب کے پاس آئے. بیویوں کو خبر ملی کہ علی اکبر بھی جا رہے ہیں. اپنے خیموں سے نکل کے بیویاں سب علی اکبر کے خیمے میں آ گئیں. ہر طرف سے ایک ہی آواز ہے، یا علی ارحم علی غربتنا. اے علی اکبر کچھ تو ہماری بے کسی پہ رحم کھاؤ. علی اکبر کہتے بیویوں ارے میرا بابا بھی تو یکا تنہا رہ گیا.
بیویوں نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ. یہ آواز جیسے ہی زینب کے کانوں میں پہنچی, زینب آگے بڑھی, بیٹا کیا کہا, مرنے جا رہے ہو کیا؟ پھوپھی نے 18 برس تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا. علی اکبر کہتے پھوپھی اماں اگر منع کر دیں گی تو میں ہرگز نہ جاؤں گا, لیکن پھوپھی اماں ایک بات یاد رکھیں, کل جب میدان محشر میں دادی فاطمہ آپ سے پوچھیں گی زینب یہ بتا تجھے حسین عزیز یا علی اکبر, دادی کو کیا جواب دیجئے گا؟ زینب نے بھی کہا خدا حافظ. نکل رہے ہیں, بیویاں کہتی ہیں علی اکبر جاتے جاتے ہماری آخری خواہش پوری کر دو. ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بیویوں نے حلقہ بنایا. علی اکبر بیویوں کے درمیان سے ایسے گزرے جیسے کسی بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے. امیر بن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا, کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا. میں نے وجہ معلوم کی, جملہ میں استعمال کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لیتا ہے, علی اکبر رک جاتے ہیں. اے عزیزو یہ کون ہے جو علی اکبر کے کرتے کا دامن پکڑ رہا ہے؟ بیویاں تو اجازت دے چکی, زینب تو رخصت کر چکی. اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا شانہ پکڑتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے جب علی اکبر نکلنا چاہتے چھوٹی بہن سکینہ آگے بڑھ کے کرتے کا دامن پکڑ لیتی ہے. اے بھیا علی اکبر, بھیا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.